بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں گواہ ٹی وی رمضان اسپیشل۔ الحمدللہ نصف رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے ہم فیضیاب ہوئے۔ آخری 15 دن رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے احسان و کرم سے پنجگانہ نماز کے ساتھ تراویح اور صلاۃ اللیل کی سعادت ہم میں سے بیشتر کو حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ بعض برادران وطن موقع کی تلاش میں ہیں، وہ ہماری عبادت گاہوں اور ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ماہ رمضان کے دوران خاص طور پر عشاء اور تراویح اور اس کے بعد ہم اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر تاکید کریں کہ وہ مساجد کے سامنے اور دوسرے برادران وطن کے محلوں کے مکانات کے سامنے گروپ کی شکل میں اکٹھا نہ ہوں۔ اس وقت معمولی بات کو بہانہ بنا کر بڑے پیمانے پر فساد کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بیشتر نوجوان، بالخصوص 15 تا 20 برس کے نوجوان، اپنے اپنے گھروں سے تراویح پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، مگر مساجد کے قریب گروپ بنا کر ہنسی مذاق میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ لاپرواہی اور تیز رفتاری سے 3 4 نوجوان ایک بائک کی سواری کرتے ہیں۔ ہر مسجد کے سامنے پولیس جوانوں کو تعینات کیا گیا ہے، جو اپنے موبائلز میں ان نوجوانوں کی نقل و حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کل یہ ریکارڈ ان بچوں کا مستقبل تباہ کر سکتا ہے۔ افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 8 تا 10 سال کے لڑکوں کو بھی موٹر سائیکل یا اسکوٹیز دے دی گئی ہیں، جس سے وہ بے تحاشا رفتار سے چلا رہے ہیں۔ خدا نخواستہ حادثے کی شکل میں ہمیشہ کے لیے معذوری کا اندیشہ رہتا ہے۔ اپنے بچوں کی تباہی، ان کے مستقبل کی بربادی کے لیے والدین ہی ذمہ دار ہیں۔ جس طرح نیک اور صالح اولاد والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طرح اگر والدین اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت نہ کریں تو یہی اولاد ان کے لیے باعث عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں یقیناً شیطان بن رہتا ہے، اور اس شیطان کو موبائل کی شکل میں ہم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ نماز کے دوران بھی، خاص طور پر تراویح کے ہر 4 رکعت کے بعد صفوں میں بعض مصلیان موبائل اسکرین سے چھیڑ چھاڑ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سے ان کی اپنی عبادت سے خشوع و خضوع تو ختم ہو ہی جاتا ہے، اس کے ساتھ دوسرے نمازیوں کا دھیان بھی عبادت سے ہٹ جاتا ہے۔ گھر سے مسجد کے لیے نماز کے لیے نکلیں تو خدا را اپنے موبائل فون کا سوئچ آف کر دیں، ورنہ 2 طرف دھیان رکھ کر عبادت کیسے کی جا سکتی ہے۔ ان دنوں موبائل اسکرین پر قرآن شریف پڑھنے کا فیشن شروع ہو گیا ہے، جبکہ مساجد اور گھروں میں قرآن شریف موجود رہتا ہے۔ موبائل پر موجود جو قرآن شریف ہم پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض شر پسندوں نے اس میں کمی و بیشی یا تحریف کی ہو۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن شریف کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اس میں زیر و زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ حالیہ عرصے کے دوران منکران ختم نبوت کی جانب سے تحریف اور ترمیم شدہ قرآن کو مختلف ایپس کے ذریعے اپلوڈ کرنے کے واقعات کا انکشاف کیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن شریف کو مصحف ہی میں پڑھا کریں۔ ناظرین، رمضان المبارک میں لاکھوں برادران اس ملت عمرہ کر رہے ہیں۔ عمرہ اور حج کی سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہیں خانہ خدا اور دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کا بلاوا آتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہنچ کر انسان اپنی ذات کو فراموش کر دے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ چاہے خانہ کعبہ کا طواف ہو یا روضہ اقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، ہم سیلفیوں اور ویڈیو بنانے میں مصروف ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ حرمین شریفین پہنچ کر بھی اگر ہم ریاکاری، دکھاوے سے باز نہ آئیں تو ایسی عبادت سے کیا فائدہ؟ آپ کا عمرہ، آپ کی عبادت آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ اسے دکھا کر کسے خوش کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی اس ریاکاری سے خوش ہونے والا کون ہے؟ توبہ کیجئے اور اپنے دل و دماغ کو پوری توجہ کے ساتھ صرف اور صرف عبادت میں مرکوز کیجئے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی خطاؤں کو معاف کریں اور صرف اس کی رضا کے لیے عبادت کی توفیق اور طاقت عطا کرے، آمین۔
آج کے لیے بس اتنا ہی. نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. شکریہ. خدا حافظ.